سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو لیٹر لکھا ہے، اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ اس کو فل فور ایکشن لینا چاہیے، اور جیسے ہم نے سجیسٹ کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے ججز کا. سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل حاضر. ہاں، اچھا، وہ انہیں چاہیے خود ہیڈ کریں اس کو قاضی صاحب. قاضی صاحب. ٹھیک ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے خط سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا ہے اس کو اکٹھا کریں. اس میں 5 ججز ہیں، خود چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کریں گے، وہ اس میں انکوائری کریں. دیکھیے، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا آپ فارم کریں ایک کمیشن، اور وہ فی الفور سپریم کورٹ مناسب آرڈر پاس کر سکتی ہے اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پر، اور ہر وہ شخص جو اس غیر آئینی کارروائی کا حصہ ہے اس کو انصاف کی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. تو سر یہ جو جن ججز نے اب لیٹر لکھا ہے اور ایجنسیز پر الزام لگایا، اس سے پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا واقعہ ہو چکا تھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کو پھر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اب کیا سنیریو ہے؟ کیا یہ ٹائمنگ ہے؟ پیچھے کوئی سیاسی محرکات ہیں؟ یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ نہیں، ٹائمنگ کوئی نہیں. اب یہ تو ججز جو پچھلے 1 سال میں جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ گزری ہے اس کا انہوں نے سارا ذکر کیا ہے، اور اس کے ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، جو نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ہوگا بلکہ سارے پاکستان میں ساری ہائی کورٹس بشمول سپریم کورٹ ہونے چاہیے. تو سر ان ججز نے جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کو بھی ریفرنس دیا کہ ان کو بھی ہم نے بتایا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا، تو ان ججز نے اس دوران جو فیصلے کیے ان پر بھی تو کوسچن مارک آ گیا نا؟ بالکل آ گیا. ان کی تمام تر کارروائی پہ آ گیا، ان کے رول پر آ گیا، اور اس کا ان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ اور تو وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی. اور اس میں شوکت صدیقی صاحب کی ایک جرت کہ وہ بڑے ہی مشکل حالات سے گزر کے وہ اپنی جگہ کھڑے رہے استقامت سے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ ان کے جو ویو پوائنٹ ہے اس کو اپہولڈ کیا. اور اس سے یہ ہے کہ سارے ججز سیکیور ہوئے ہیں. پہلی دفعہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کو بغیر انکوائری کے نہیں نکال سکتے، جو کہ اس وقت کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جس کو ہیڈ کر رہے تھے ثاقب صاحب اور کھیسا صاحب نے یہ انہوں نے رپورٹ دی تھی، ان کو ٹوٹلی سیٹ سائڈ کیا گیا، اور وہ بڑی افسوسناک کارروائی تھی، اور جس کو اب سپریم کورٹ نے کریکٹ کیا. اس حد تک سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا قدم، اچھا فیصلہ کیا. سر اگلی بات سر یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جن ججز نے خط لکھا ہے ان کے پاس اہم کیسز بھی زیر سماعت ہیں، تو کیا ان کو ان کیسز سے انکوائری تک الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، ان کا یہ خط لکھنا ہی عدلیہ کی آزادی کا ایک حصہ ہے. لہٰذا ہمیں تو ایسے ججز کی ضرورت ہے. اگر کیس کسی اور جج کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب کو سارے کیس چھوڑ دینے چاہیے ان کو الزامات کے بعد، ہاں، اور ان ججز کے سپرد کرنے چاہیے جو کہ جرت والے اور استقامت والے. سر خط لکھے کو بھی 12 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے نوٹس بھی نہیں لیا، نہ کوئی بات کی اس معاملے پر، تو نہ سپریم کورٹ نے کوئی کچھ آواز آئی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، جتنا وقت گزار رہے ہیں یہ اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور وکلا کا سر کیا رول ہوگا؟ وکلا تو ہمیشہ آزادی عدلیہ کے لیے لڑتی رہی ہے، لڑتی رہے گی. تحریک چلے گی اب آنے والے دنوں میں؟ بالکل. اگر اس میں کوئی یہ رستہ نہیں ڈھونڈتے تو پھر وکلا مجبور ہوں گے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائیں. تھینک یو.